سینیٹر سید علی ظفر صاحب. جی میں آپ پہلے بولیں سینیٹر صاحب, میں دیتا ہوں مشتاق صاحب کو. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے واک آؤٹ کیا اور پروٹیسٹ کیا, اور مجھے امید تھی کہ جو ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز ہیں اس ایوان میں وہ اس کو جوائن کریں گے, کیونکہ یہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے پرزنرز آف کانشنس کی. یہ سیاسی جو انتقام لیا جا رہا ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں ہماری 4 پی ٹی آئی کی جو اراکین ممبرز ہیں ان کو کسی قسم کی جسٹس کے بغیر, کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں باہر تو ان کو دوسرے کیس میں جیل سے ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلتے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور یہ سیکوینس چل رہا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں ان کو باہر نکالنے میں. تو اس ایوان میں ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ان پرزنرز آف کانشنس کی آواز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, اس امید سے کہ کم از کم جو باقی خواتین ہیں ہمارے اس فورم پہ وہ ہمیں جوائن کریں گی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ سے اوپر اٹھ کے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کا کہ انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ اپنی جماعت کا ایک موقف پیش کر دیا. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری 4 خواتین کے ساتھ, یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آج جو ہمارے ساتھ ہے کل دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل انتقام لینے کے لیے, آواز کسی کی بند کرنے کے لیے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, وہ کسی اور کا ہو رہا ہے, ہم چپ رہیں. یہ اس طرح نیشنز جو ہیں جو ترقی نہیں کرتے. میری نظر میں آج یہ جو ٹوکن واک آؤٹ کیا ہے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں, پھر سے امید رکھتے ہیں کہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس میں باقی سب لوگ بھی شرکت کریں گے. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. آج میں نے دیکھا کچھ دن سے میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل جو ہمارا جناب چیئرمین صاحب ایک جمہوریت کا نظام ہے وہ اس آئین پہ بیسڈ ہے, اور وہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں, ویمن سیٹس اینڈ مائنورٹی سیٹس, وہ ان کو ملیں گی جو پولیٹیکل پارٹی جتنے ان کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہو کے آئیں گے, پروپورشنیٹلی اس کا ملے گا. سو اگر ایک کے پی کے میں فار انسٹنس اگر 90% ایک جماعت کے یا اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اس کو 90% ریزرو سیٹس ملیں گی, کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے. تو پچھلے دنوں میں میڈیا پہ جو بات ہو رہی تھی مجھے خوشی تھی کہ بہت سارے جو لیڈران تھے ہمارے اوپوننٹس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ان ریزرو سیٹس پہ کوئی حق نہیں, ہم ان کا یہ تو ہمارا جتنا تھا کوٹا مل گیا, اب یہ جو ویمن سیٹس اینڈ ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کی وہ حق ہے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. یہ الیکشن کمیشن جانتی ہے اور وہ جانتے ہیں, وہ جانے پی ٹی آئی یا سنی تحریک جس کے تحت پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پارک کیا ہے فی الحال. لیکن آج میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پروسیڈنگز چلیں اور وہاں جو جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, وہ آ کے کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. یہ اتنی غیر جمہوری اور ان ڈیموکریٹک یہ سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ بھی ریز کریں گے. تو میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے
یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ ریزرو سیٹس ویمن اور مائنورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جن کا تعداد اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ہو، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ کنٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، وائلیشن آف دا ڈیموکریٹک پرنسپلز اینڈ اگینسٹ جسٹس اینڈ نارمز۔ تو تھینک یو جناب چیئرمین، یہ Thank you میں جی۔ دو چیزیں جو تھیں ریکارڈ جی سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، آپ پہلے بتائیں، سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ پہلے بتا دیں۔ کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں۔ نہیں سر، اب ان کو ہی دے جی دیں، لیکن میں روبینہ خالد صاحبہ۔ تھینک یو چیئرمین صاحب۔ بہت ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو لاہور میں پیش آیا ہے 2 دن پہلے، میں نہیں سمجھتی یہاں پہ کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے، کہ ایک خاتون کو ہراساں کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں وہ ان کی شرٹ پہ وہ حروف جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، اور جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ ان کی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا ہلو۔ ہلو میرے خیال میں عربی میں شاید کہتا ہے کسی بہت اچھی چیز کو یا خوبصورت چیز کو، اور اس کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ یہ قرآنی آیات تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے، جو ہمارے اندر جو ہے بالکل ایک جہالت کا ہی میں اس کو نام دوں گی، کہ آپ قرآنی آیات کو اور عام حروف کے اندر جو ہے فرق نہ کر پائیں، اور ان کے جس طریقے سے وہ پھر پولیس نے پہنچ کے ان کو بچایا، نہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جو مشتعل ہجوم تھا وہ شاید اس سے بھی بدتر کوئی وہاں پہ کارروائی کرتے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم جو ہیں اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا۔ پھر فائدہ کیا؟ ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا، جو ان خاتون نے نہیں کیا، اس کے لیے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب کہ وہ جو شرٹ ہے، وہ برانڈ ہے، وہ جو بنی ہوئی ہے وہ سعودی عرب سے بن کے آتی ہے، وہاں پہ ڈیزائنرز نے وہاں یہ بنایا ہے۔ وہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں خواتین کو اس طرح سے ہراساں کرنا یا کسی کو بھی ہراساں کرنا مذہب کے نام پہ، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس پہ فخر ہے، لیکن مسلمان اور جاہل میں بہت فرق ہے۔ جاہلیت الگ چیز ہے اور مسلمان